ڈاکٹر صاحب، نشے کے مریض کو سدھارنے کے لیے جب ہم اس پر حدوں کا تعین کرتے ہیں تو وہ وعدے کر لیتا ہے، مگر پھر وہ وعدوں کا کیا پاس کرتا ہے؟ وعدوں پہ قائم رہتا ہے یا وعدوں پہ قائم نہیں رہتا؟ یہ جو صورتحال ہے کہ وعدہ توڑ دیا یا وعدہ نبھا دیا، اس کو کیسے ہینڈل کریں پیرنٹس؟ دیکھیں، جب بھی مریض سے آپ بات کرتے ہیں تو پہلا ذہن میں آپ یہ اچھی طرح سوچ لیتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ جو گول سیٹنگ کرنی ہے یا ہدف مقرر کرنا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ کامیاب ہو۔ آپ اسے شکست دینے کی کوشش نہ کریں، آپ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات اس کے ساتھ کریں، اور عام فیملی ممبرز کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ بھی جب آپ معاملہ طے کریں تو آپ ان کی سکت کو دیکھتے ہوئے، ان کے مہارت کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ ایسے گول سیٹ کریں ان کے ساتھ مل کے جس پہ وہ ایگری کریں، تو آخر کار وہ کامیاب ہوں اور آپ اس کی طاق میں رہیں کہ کب وہ کسی معاملے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ آگے بڑھ کے ان کی تعریف کریں۔ ایسے موقع پہ اکثر ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب کوئی فیملی ممبر ٹھیک معاملات کر رہا ہوتا ہے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم طاق میں رہتے ہیں کہ کب اس کو ہم پکڑیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے، تو تب اس کے ساتھ پھر ہم لعنت ملامت کا یا بے عزتی کا بازار گرم کریں۔ تو یہ ایک ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، دیسی طریقہ جسے ہم کہتے ہیں، اور گھروں میں یہ بہت عام دیکھنے میں آتا ہے۔ پر جب بھی وہ کسی حد تک کوئی وعدہ پورا کرے یا کسی حد تک کوئی ہدف پورا کرے، جو کہ بہت معمولی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ جب وہ مکمل نشہ چھوڑ دے گا تو اس دن کے لیے آپ تعریف بچا کے رکھیں۔ اگر وہ کسی ڈاکٹر پہ مشورے کے لیے جا رہا ہے اور مشورہ کر کے واپس آ رہا ہے تو محض اس بات پہ کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے اپنی بیماری کے بارے میں اس سے کوئی تبادلہ خیالات کیا، یا ان مریضوں کی میٹنگ میں گیا جو نشہ چھوڑ کے روزانہ ملتے ہیں، جنہیں این اے میٹنگز کہتے ہیں، تو اس بات پہ آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ یا اگر اس نے کوئی ذمہ داری اٹھائی اور اسے پورا کیا، کوئی گھریلو کام کاج میں مدد کی، اپنا اخلاق صحیح رکھا، ماں باپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے درد دل کے ساتھ بات کی، اور آپ نے اس کی تعریف کی، تو اس سے بہت فرق پڑے گا، کیونکہ یہ جو تعریف ہے یہ بہت بڑا موٹیویٹر ہے۔ اور جب وہ کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے اور پکا وعدہ کرتا ہے اور پھر وہ آپ کو دو تین دفعہ چیز کر کے دکھاتا ہے اور آپ تعریف کرتے ہیں، اور بعد ازاں پھر وہ واپس پرانی نہج پہ آ جاتا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام سورج غروب ہونے پر گھر آیا کرے گا، دو چار دن آیا، اس کے بعد پھر رات 11 بجے آ گیا، تو پھر آپ اس کی سرزنش بھی کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے آپ دو چیزوں کو الگ رکھیں گے۔ جو کچھ اس نے کیا ہے جو کہ غلط ہے یا کوتاہی ہے، اس کو آپ الگ رکھیں گے، اور جو اس کی شخصیت ہے اس پہ اٹیک نہیں کریں گے، اس کی ذات پہ اٹیک نہیں کریں گے۔ آپ اسے کہیں گے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مغرب کی اذان پہ گھر آیا کروں گا، اور آپ دو تین دن آئے اور اس کے بعد آپ پھر پرانی روش پر آ گئے ہیں، تو یہ حرکت بہت نامناسب ہے، اور اس سے میرا دل بہت آزردہ ہوا ہے، اور میں بہت افسردہ ہوں اور بہت پریشان ہوں، میں بہت اپسیٹ ہوں، میری بڑی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ پھر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ آپ کوئی 20-25 سیکنڈ میں وہ دہرا دیں، اور پھر بتائیں کہ لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے ہیں، اور یہ بڑا خاص رشتہ ہے، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے وعدوں کا پاس کریں۔ اور پھر آپ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکیں یا اسے چھو سکیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ اسے ڈس اون نہیں کر رہے، آپ اسے اپنا رہے ہیں۔ اور پھر آپ جب یہ ڈانٹ ڈپٹ 40-45 سیکنڈ تک کر لیتے ہیں اور پھر آپ اسے چھوتے ہیں، تو پھر آپ اسے گلے لگاتے ہیں، تو جب ڈانٹ کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ اسے برسات کی جڑی کی طرح لمبا نہیں کرتے۔ تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے فیملی ممبر کو یا نشے کے مریض کو یہ احساس ہوگا کہ جب بھی میری سرزنش ہوتی ہے تو وہ 1 منٹ کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، اور فضا
سازگار رہتی ہے مزید بات چیت کے لیے، کیونکہ جب بھی ہم فیملی ممبر سے بات کریں تو پہلی احتیاط یہ ہے کہ بات چیت کے اختتام پر جو فضا ہے ہمارے اور ان کے درمیان وہ مسموم نہ ہو، وہ سازگار رہیں، ہم پھر بات دوبارہ کر سکیں۔ اس کے لیے بات چیت کا مختصر ہونا بہت ضروری ہے، الفاظ کا اچھا چناؤ بہت ضروری ہے، اور محبت اور احترام کا بیچ میں مسلسل موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ جو ہم بات چیت کرتے ہیں گھروں میں اور تلخی ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، اور پہلے محبت کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر عزت کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد فضا مکمل خراب ہو جاتی ہے، پھر لوگ دروازے بینگ کر کے باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر کئی کئی دن ملاقات ہی نہیں ہوتی، پھر ہم ایک دوسرے سے بچتے پھرتے ہیں، اور پھر کہیں خدا خدا کر کے واپس وہ دن آتا ہے کہ پھر ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ تو ایسی لمبی میٹنگز کا کوئی فائدہ نہیں جن کے نتیجے میں فضا سازگار نہ رہے۔